کے اوپر بات کرنا چاہوں گا ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے میں ایم پی اے صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ٹیچنگ سٹاف کے حوالے سے، تو وہ یقیناً پچھلا جو سال یا اس سے زیادہ کے عرصہ کی ایک ناجائز حکومت رہی ہے، تو اس سلسلے میں اس وقت جو ہے بالکل من پسند لوگوں کو ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ اور ساری ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ان قریب ہم ایک پالیسی لے کے آ رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کے اندر، اور ایک ریشنلائزیشن کی پالیسی لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ تمام ڈسٹرکٹس کو، تمام کالجز کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیچنگ سٹاف کی کمی بھی نہیں ہوگی، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ان کو ٹیچنگ سٹاف مہیا کیا جائے گا۔ لیکن میری یہ خواہش بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے اپنے لوگوں سے بھی کہ ٹیچنگ کے حوالے سے ایک پرائمری جو ہمارا فوکس ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اوپر ہے، لہٰذا آپ بھی جو ہیں بیجا سفارش کر کے لوگوں کو بالکل سرپلس کے اوپر اور اوور اینڈ ابو نہ لے کے جائے، بلکہ ان کو رہنے دے تاکہ وہ اپنے متعلقہ کالجز میں پڑھائیں۔ سر، جس موضوع کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 3 دن پہلے فیڈرل گورنمنٹ نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، جس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے تمام صوبائی یونیورسٹیز کی فنڈ سٹاپ کر دیا ہے۔ سر، تمام جتنے بھی پاکستان کے اندر پبلک یونیورسٹیز ہیں، پچھلے 7-8 سال سے ان کو ایک اسٹیگننٹ اماؤنٹ 65 بلین روپیز گرانٹ میں ملتا تھا، اور ہمارا تو یہ مطالبہ تھا کہ یہ جو گرانٹ مل رہا ہے، اور یہ جب 2016-17 میں بھی 65 بلین روپیز تھی اور آج بھی 65 بلین روپیز ہیں، جو کہ تب کوئی $450 ملین بنتی تھی، اور آج ریڈیوس ہو کے کوئی $250 ملین بنتا ہے، تو یہ تو آپ اسٹیگننٹ بھی نہیں ہوا بلکہ کم ہوا وتھ پیسیج آف ٹائم۔ تو ہمارا مطالبہ یہ تھا فیڈرل گورنمنٹ سے کہ اس کو بڑھایا جائے اور اس کو کوئی 100 بلین سے اوپر رکھا جائے، تاکہ ہماری یونیورسٹیز کے اوپر جو فائنینشیل بوجھ ہے وہ کم کیا جائے۔ انسٹیڈ آف انکریزنگ دی بجٹ اور دی گرانٹس، فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو جو ہے بالکل یونینیمسلی ڈیسیژن لے کے ختم ہی کر دیا۔ سر، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں صرف نہ خیبر پختونخوا کی بلکہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیاں فائنینشلی کرائسس میں ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو یہ اسٹیگننٹ بجٹ ہے فیڈرل کی طرف سے، دوسری جو مہنگائی آئی ہے، سب چیزوں کی جو ہیں وہ پرائسز بھی زیادہ ہو گئی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ہم ایک کرائسس کے اندر ہیں۔ پھر جو ہے سر، آپ کو پتہ ہے کہ 1 ہفتے پہلے 2 ہفتے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے اسلام آباد میں ایک پروگرام کے اندر یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر آنے والے 4 سالوں میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ سمجھے کہ آج کے دن سے ہم نے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ تو سر، سوال یہ بنتا ہے کہ تعلیمی ایمرجنسی میں تو لوگ زیادہ فنڈ دیتے ہیں، زیادہ وسائل دیتے ہیں، ریسورسز دیتے ہیں، لوگوں کو انگیج کرتے ہیں اور تعلیم پسند پالیسیز لے کے آتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا، میں نے کبھی کسی کتاب کے اندر نہیں پڑھا کہ آپ جب تعلیمی ایمرجنسی لگاتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ جو آلریڈی بجٹ دیتے ہیں اس کو بھی آپ نہ صرف ریڈیوس کرتے ہیں بلکہ اس کو سرے سے ایریڈیکیٹ کرتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں اس فلور کے توسط سے، ہمارے اپوزیشن کے دوست بیٹھے ہیں، خصوصی طور پہ ہمارے مسلم لیگ نون کے جو دوست ہیں، یہ ہمارا میٹر ہے ایجوکیشن کا، یہ ہمارا میٹر ہے صوبے کا، صوبے کے تعلیمی نظام کا۔ پیپل پارٹی کے دوست کنڈی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ اس کے اندر آپ بھی اپنا رول ادا کریں، کہ اگر وہ بڑھا نہیں سکتے تو کم از کم اس کو ختم نہ کرے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے وائس چانسلر ہیں، ہماری اکیڈیمیا ہیں، وہ سر اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے اور وہ اپنا لائحہ عمل بھی آگے دینے والے ہیں۔ ہم پروونشل لیول پہ
ہم نے چیف منسٹر خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور صاحب کے ڈائریکشنز پہ ایک ٹاسک فورس اپنی بھی بنائی ہے کہ ہم اپنا بھی فائنینشیل کرائسس سے کیسے نکل سکتے ہیں تاکہ وہ ہمیں ایک روڈ میپ دیں اور وہ ہمیں تجاویز دے. دوسرا سر یہ میٹر جو ہیں یہ میٹر آف CCI کونسل آف کامن انٹرسٹ, اس میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ یونینیمسلی ڈیسیجن لے بھی نہیں سکتی کیونکہ اس میں 4 صوبوں کا سٹیک انوالو ہے. تو سر یہ غیر آئینی بھی ہیں اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ جو ہے نہ صرف اس اقدام کو واپس لیا جائے کیونکہ ان کا ابھی بجٹ نہیں ہوا, بلکہ اس میں جو ہیں 100 بلین سے بڑھا 65 بلین سے بڑھا کے 100 بلین سے ابو پہ لے جایا جائے تاکہ ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں ان کو جو ہے اس چیز کی فکر نہ ہو کہ وہ فنڈ کہاں سے لائیں گے, بلکہ ان کو اس چیز کی فکر ہو کہ وہ ریسرچ اور تعلیم کے نظام میں کیسے آگے جائیں گے. بہت شکریہ سر.